جو خواتین ہیں تو ان کے لیے مینس کافی زیادہ پرابلمز ہوتی ہیں باہر جاب کے حوالے سے کہ چلیں مطلب کہ اگر میڈیکل فیلڈ ہے وہ اچھی سمجھی جاتی ہے پاکستان میں، یا اپنا اسکولنگ ایجوکیشن فیلڈ اچھی سمجھی جاتی ہے، لیکن اس کے علاوہ کچھ ایسے انسٹیٹیوٹ ہیں جو فیمیلز کے لیے بہتر نہیں سمجھے جاتے. تو آپ کیا مشورہ دیں گے ہماری فیمیلز کو کہ ان کو یہاں پہ آنا چاہیے؟ وہ آسانی کے ساتھ ہاؤس وائف ہیں یا مینس کہ جس طرح کے گھروں کے کام ہوتے ہیں تو اس کے ساتھ یہ کر سکتے ہیں پی ایس ایکس میں جی انویسٹ؟ بالکل کر سکتی ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں، میرے پاس کافی ہے. ہمارے پاس ایون کہ کچھ کیسز ایسے بھی ہیں کہ کچھ لوگ ہیں وہ خود باہر ہیں، ابراڈ ہیں، اور وہ پیچھے سے ان کی وائف ان کے نام پر انہوں نے اکاؤنٹ آف کروایا، وہ اپڈیٹ بھی کرتی ہیں. زبردست. تو اس میں تو بڑا ایزی ہے. اب آپ کے موبائل کے اندر آپ کا وہ پورا ہے، آپ ساتھ ساتھ اپنا کام بھی کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں. اب آپ کو پتہ ہے انٹرنیٹ کی فیسلٹی ہر گھر کے اندر آلموسٹ موجود ہے. اچھا، اس میں ایک اور پرابلم جو آتی ہے کہ وہ جو کہ کینڈلز چل رہی ہوتی ہیں تو ہر بندہ تو ہر ٹائم نہیں دیکھ سکتا اس کو کینڈلز کو، اور موسٹلی ہمارے ابھی وہ لوگ ہیں کہ جن کے پاس لیپ ٹاپ کی شاید فیسلٹی نہ ہو، موبائل تو ہر ایک کے ہاتھ میں ہے. تو یہ جو پی ایس ایکس پاکستان اسٹاک ایکسچینج ہے، یہ ہم موبائل کے ساتھ موبائل سے بھی آپریٹ کر سکتے ہیں یا لیپ ٹاپ یا کمپیوٹر سسٹم پورا ہونا چاہیے؟ جی میں آپ کو بتاتا ہوں. اب میرا خیال ہے، میری پرسنل اوپینین ہے کہ جیسے میں اپنی سیالکوٹ برانچ کی بات کرتا ہوں، اس میں اگر ڈیلی کوئی 500 آرڈر پلیس ہوتا ہے نا، تو اس 500 آرڈر میں سے آؤٹ آف 400 جو ہے نا وہ لوگوں نے اپنے موبائل ایپ سے لگایا موبائل ہوتا ہے. سے. تو میرا اپنا پرسنل یہ ہے کہ 70% لوگ جو ہے نا پی ایس ایکس سے ریلیٹڈ وہ موبائل ایپ کی کام کر رہے ہیں، کیونکہ آپ کو ہر قسم کا جو اس میں ڈیٹا ہے وہ آپ کو موبائل پہ اویلیبل ہوتا ہے. تو بالکل اس کے لیے آپ موبائل سے کر سکتے ہیں. بعض لوگوں کو نہیں اس میں کمفرٹیبل ہو، جس طرح جیسے اگر کسی بندے کا آفس ہے، وہ اپنے آفس میں بیٹھا، ساتھ کمپیوٹر بھی چل رہا ہے، اس میں اسے بھی لاگ ان کر لیا ہوتا ہے، اسے بھی دیکھ لیتا ہے. جی سر، ایک نا ہمارا ریپڈ فائر سیگمنٹ ہے جس میں آپ نے ہاں یا نا میں آنسر کرنا ہے، ہاں یا نا. پی ایس ایکس میں نقصان بھی ہوتا ہے؟ بالکل یس ہوتا ہے. پی ایس ایکس صرف امیر لوگوں کا گیم ہے؟ کسی زمانے میں آپ کہہ سکتے تھے، لیکن اب نہیں ہے. اچھا، اب نہیں ہے. اب نہیں ہے. اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پی ایس ایکس ہر انسان کو سیکھنا چاہیے؟ بالکل سیکھنا چاہیے. جس کے پاس تھوڑے سے بھی اسپیس فنڈز ہیں نا اس کو ضرور سیکھنا چاہیے. پی ایس ایکس ایک جوا ہے؟ نو. اچھا چلیے، اس پہ انشاءاللہ آگے جا کے ہم بات کرتے ہیں. چونکہ ایز اے مسلم ہم مسلم کنٹری میں بھی ہیں اور سب سے پہلے ہمارے لیے اسلام ہے. تو ہمیں جو بھی ہم کاروبار کریں ویسے بھی اسلام میں بھی ہے کہ 90% جو رزق ہے وہ تجارت میں ہے. ٹھیک ہے، پی ایس ایکس کو ہم ایز اے تجارت بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں اور حلال رزق کمانا ہر مسلمان پر فرض بھی ہے. تو سر اس میں جو سب سے امپورٹنٹ ہے کہ پی ایس ایکس حلال ہے یا حرام ہے. ٹھیک ہے، تو آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، اسٹاک ایکسچینج جو ہے نا، اب میں آپ کو سمپلی ایک بات بتاتا ہوں. پاکستان میں جو ہے نا، پوری دنیا میں ورلڈ میں اسلامک اسٹیٹس کی بات آتی ہے نا، تو جو ایک پیور اسلامک سمبل کے طور پہ کسی ہم کنٹری کو لیتے ہیں نا، تو آئی تھنک سعودی عرب کا نام لیا جاتا ہے کہ جہاں پہ ہر چیز آپ کے اسلامک. اب وہاں پہ آپ کو پتہ ہے دنیا میں ریاض کی جو اسٹاک ایکسچینج ہے نا، وہ دنیا کی ایک بہت بڑی اسٹاک ایکسچینج، اس کا نام آتا ہے ریاض کی ہے. جتنے بھی بڑے بڑے اسلامی ممالک ہیں وہاں پہ سبھی میں اسٹاک ایکسچینج کے کانسیپٹ ہے. مختلف علماء کے اس میں فتوے ہیں کہ آپ اس میں ان کا آپ یہ حلال ہے. اور بیسیکلی چلیں، یہ تو علماء کے فتوے ہیں نا، میں آپ اس کا بیسیکلی کانسیپٹ بتا دیتا ہوں. اب آپ ایک انویسٹر ہیں، نہیں میں اسلامک پوائنٹ آف ویو سے میں اسی کو ایڈ کرتا ہوں. اسلامک پوائنٹ آف ویو سے کہ مینس کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جوا ہے. ٹھیک ہے، اس کی مینس کے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کوئی نہیں ہے کہ مارکیٹ اوپر جا رہی ہے نیچے جا رہی ہے. ٹھیک ہے نا، تو مینس کہ یہ تکے پہ چل رہی ہے یا مینس کہ تو یہ جوا کے نہیں سینس بنے گی؟ نہیں آتا. میں آپ کو بتاتا ہوں جس کا بیسیکلی کانسیپٹ ہوتا ہے نا. آپ ایک انویسٹر ہیں، لیٹس سی آپ کہتے ہیں کہ یہ میں نے غلام ٹیکسٹائل مل ہے، ٹھیک ہے نا، آپ نے اس کے شیئر جب خرید لیتے ہیں نا، تو بیسیکلی آپ غلام ٹیکسٹائل مل کے آپ حصے دار بن گئے ہیں. اور اب وہاں پہ کوئی پتہ نہیں ہے کہ غلام ٹیکسٹائل نے، جب آپ اس کے حصے دار ہیں، کہ اس نے نفع کمانا ہے یا اس نے لاس میں جانا ہے. آپ اس کے نفع اور نقصان میں شراکت دار ہیں. اگر اس نے کمپنی نے جب نفع کمانا ہے، جتنا نفع کمانا ہے اسی ریشو سے اس نے آپ کو پے کرنا ہے ان شیپ آف ڈیویڈنڈ. اگر وہ لاس میں تو آپ نے انہیں کے ساتھ میں لاس میں بیئر کرنا ہے. ٹھیک ہے، اب اس میں آپ بیسیکلی حصے دار ہیں. اب دیکھیں، آپ کوئی بھی بزنس میں آپ اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں جس میں آپ فکس نہیں کرتے. فکسیشن نہیں ہے کہ آپ نے مجھے آپ کو 1 لاکھ روپے دیا مجھے مہینے کا، تو وہ فکسیشن تو سود میں آ جاتی ہے.
لیکن یہ آپ کا جو ہے وہ کاروبار کے زمرے میں آتا ہے, اس میں لہٰذا وہ کوئی انلیگل چیز نہیں ہے. اچھا سر, مین کہ شیئر مارکیٹ سے سود کا گھر بھی سمجھا جاتا ہے, علماء کرام اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اصل میں دیکھیں, اس میں آپ کو بتاتا ہوں, اس میں جیسے پوری ورلڈ کے اندر جو ہے نا 2-3 پروڈکٹس چل رہی ہوتی ہیں. ایک چیز ہے کہ آپ کے پاس 1 لاکھ روپیہ, آپ 1 لاکھ روپے کے مطابق ہی اپنے بزنس میں لگاتے ہیں, وہ 100% سود سے فری ہے. اب وہ جیسے میں ابھی آپ کو بات بتا رہا تھا کس طرح لوگ اسٹاک میں ڈوبتے ہیں. اب اگر آپ 1 لاکھ روپے آپ کے پاس سر, آپ نے مارکیٹ سے جا کے 3 لاکھ کے شیئر اٹھا لی ہیں, جب آپ نے 2 لاکھ کے ادھار سے اٹھانے ہیں نا, تو اس کا آپ نے سود پے کرنا ہے, ڈیفینیٹلی پھر وہ سود پے. یعنی کہ لیوریج, جسے ہم لیوریج پروڈکٹ, فیوچر ٹریڈنگ بھی کہہ سکتے ہیں. فیوچر ٹریڈنگ کہہ سکتے ہیں. لیوریج میں آپ کی یہاں 2-3 پروڈکٹ دی ہیں. یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ فیوچر ٹریڈنگ حرام ہے؟ حرام نہیں ہے, اس میں بھی کچھ لوگوں کی رائے آ رہا ہے کہ کیونکہ اس میں بھی آپ جن لوگوں کو شیئرس کو یوز کر رہے ہوتے ہیں نا, آپ ان کو کچھ نہ کچھ پے کر رہے ہوتے ہیں. جیسا ابھی آپ نے مینس کے بات کی کہ نہ تو یہ سود میں آ رہا ہے نہ یہ جوا کی سینس میں آ رہا ہے, لیکن اس کے باوجود اسٹاک ایکسچینج کو جب بھی ہم اسٹڈی کریں تو وہاں پہ 2 کیٹیگریز آ رہی ہوتی ہیں, شریعہ کمپلائنٹ اور نان شریعہ کمپلائنٹ. اگر تو یہ سود نہ ہوتا یا جوا نہ ہوتا یا حرام نہ ہوتی تو پھر کیا ضرورت تھی ہمیں شریعہ کمپلائنٹ اور نان شریعہ کمپلائنٹ میں؟ سر اس کی میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں. اس کی ریزن یہ ہے کہ بعض لوگ بہت زیادہ کانشیس ہوتے ہیں. اب دیکھیں, آپ اس چیز کو ڈینائی نہیں کر سکتے. ہمارا ملک ہے یا دنیا, اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ سودی معیشت ہے. آپ کا ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی آپ کا لنک بینک کے ساتھ ضرور ہے, ایسے ہی ہے نا جی؟ بالکل ایسے ہی. ہاں, تو اس میں جب آپ کا لنک ہے تو آپ اس کے ساتھ تو باؤنڈ ہے. اب آپ کی تو اس میں نہیں ہے نا, ٹھیک ہے. آپ اپنے طور پہ آپ اس پہ ہمارے بہت زیادہ انویسٹرز اس چیز کو دیکھتے ہیں, وہ بینکنگ سیکٹر میں نہیں جاتے, وہ انشورنس سیکٹر میں نہیں جاتے. وہ کہتے ہیں ہم نے کام ہی مینوفیکچرنگ میں کرنا ہے, یا ہم نے وہ کمپنیز کی بیلنس شیٹ نکال لیتے ہیں جو شیئر کمپلیکس میں. لیکن سر جہاں پہ ہم جس کمپنیز کے ہم شیئرز لے رہے ہوتے ہیں تو ہمیں تو نہیں پتا کہ وہ ایٹ دا اینڈ کیا کر رہے ہیں, چونکہ ہم نے کون سا فزیکلی وزٹ کیا وہاں پہ, یا ہم سے کون سا انہوں نے کوئی ایگریمنٹ سائن کروائے ہیں. وہ تو ایک ویب سائٹ پہ جو چیزیں چل رہی ہیں اسی کو اسٹڈی کر سکتے ہیں, تو پیچھے کیا کر رہے ہیں تو اس بارے میں تو نہیں ہمیں کوئی بھی نہیں. وہ تو پھر دیکھیں, اب آپ نے وہ تو اس کا جو ہے نا وہ پھر, اب میں یہ کہتا ہوں کہ یار میں مسلمان ہوں, ٹھیک ہے, اب میرے ساتھ کوئی بھی ڈیل کر سکتے ہیں. تو اگر میں پیچھے سے کچھ جا کے وہ میری وہ نہیں ہے وہ چیزیں, وہ پھر میرا کرتا ہے نا, اس میں آپ کا تو کوئی نہیں ہے نا. بالکل اس کا جو برڈن ہے وہ انویسٹر پہ تو اس کمپنی کی ہوگا نا جو چیٹ کر رہے ہیں. صحیح ہوگا.